بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بڑے منظم طریقے سے پروپیگنڈا جو ان کے زمانہ حیات سے شروع ہوا آج تک جاری و ساری ہے۔ یوں ایک صدی گزرنے کے بعد بھی آج بھی اہل دیوبند اور وہابیہ امام اہل سنت کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈے میں مصروف عمل ہیں۔ یہ بات بھی اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر سوار اہل سنت کو غیر فعال رکھنے میں ان فرقوں کا بہت بڑا ہاتھ۔ آج ہم تحریک خلافت میں اعلیٰ حضرت کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس زہریلے پروپیگنڈے کا منطقی جواب دیا جا سکے جو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ذات سے بحوالہ تحریک خلافت منسوب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے تحریک خلافت کو تحریک سلطنت عثمانیہ کا نام دیا اور اپنا موقف اپنی تصنیف دوام العیش من الائمہ من القریش اور فتوی رضویہ جلد 14 میں کھل کر بیان کیا ہے۔ دور تحریک خلافت میں بھی امام صاحب کے موقف کو چند مفروضات کی بنیاد پر نیگیٹیولی پروموٹ کیا گیا۔ میری اس سلسلے میں تحقیق مجھ کو پروفیسر ڈاکٹر دلاور خان کی لکھی ایک کتاب سلطنت عثمانیہ کے تحفظ میں مولانا احمد رضا خان کا کردار کی طرف لے آئی۔ پروفیسر صاحب نے بڑی چابک دستی کے ساتھ مولوی زاہد الراشدی صاحب جن کا تعلق JUIF یعنی فضل الرحمان گروپ سے ہے ان کے ایک کالم کا جواب دیا ہے۔ یہ کالم روزنامہ اوصاف اسلام آباد 18 جنوری 2000 میں چھپا ہے۔ مولوی زاہد الراشدی صاحب جو کہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مولوی صاحب نے اپنے اس کالم کو چند مفروضات پر بلڈ اپ کیا جو کہ در حقیقت امام احمد رضا خان پر الزامات کا ایک تسلسل ہے جن کا دورانیہ ایک صدی پر محیط ہے۔ پروفیسر دلاور خان صاحب نے ان مفروضات کا نہ صرف علمی رد کیا بلکہ ایک نہایت بریف بٹ کمپریہنسو تقابل مابین تحریک خلافت عثمانیہ اور تحریک سلطنت عثمانیہ بھی پیش کیا ہے۔ آئیے اس وقت کے زمینی حقائق پر ایک عمیق سی نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے اپنی انرجی اور وسائل دو کاموں میں صرف کرنا شروع کر دیے: سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور نمبر 2 بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حمیت کو پارا کرنا، جس کی بنیاد وہ 1825 میں مولوی شاہ اسماعیل جو کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے بانیوں میں سے تھے ایک کتاب تقویت الایمان کو مفت چھاپ اور بانٹ کر چکے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ سک مین آف یورپ کے نام سے جانی جاتی تھی اور انگریز اس کی جڑیں فتنہ نجد وہابیہ اور آل سعود کے ذریعے کاٹ چکا تھا۔ اب سلطنت عثمانیہ کا گرنا ایک فارمیلٹی ہی تھا۔ ادھر بر صغیر پاک و ہند میں ہمیشہ سے اہل سنت و جماعت اکثریت میں رہی اور ان کا ترکوں سے روحانی تعلق ایک حقیقت تھا۔ کیوں جب بر صغیر کے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کو ڈوبتے دیکھا تو یہاں ایک اضطراب پیدا ہوا۔ انگریز نے مسلمانوں میں موجود اضطراب جو کہ ترکوں کی حمایت کے لیے تحریک میں تبدیل ہو رہا تھا بڑی چالاکی اور عیاری سے ہائی جیک کیا اور ہندو مسلم اتحاد کی پرسپشن بنانے کے لیے گاندھی کو بھی اس تحریک کا حصہ بنا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کو گرانے کے لیے 2 محرکات بڑے پروفیشنل انداز سے استعمال کیے گئے: نمبر 1 آل سعود اور نمبر 2 شریف مکہ، اور ان دونوں کے علاوہ تیسرا فریق تھا سلطنت عثمانیہ۔ انگریز نے کمال مہارت سے حجاز کو نجدیوں کے حوالے کرنے کے بدلے عرب سرزمین سے ترک سلطنت کا مکمل خاتمہ حاصل کیا۔ یہ ترک سلطنت کے لیے جو کہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ تو جناب اب آتے ہیں موضوع سخن پہ۔ جناب مولوی زاہد الراشدی صاحب اپنے کالم میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے اوپر تحریک خلافت کی مخالفت کے ضمن میں 3 مفروضات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مفروضہ، امام احمد رضا خان نے خلافت عثمانیہ کے خلاف شریف مکہ کے فتویٰ پر دستخط کیے یعنی اٹیسٹ کیا۔ دوسرا مفروضہ، مولانا احمد رضا خان نے تحریک خلافت کی مخالفت کی۔ اور تیسرا مفروضہ،
ترکی خلیفہ قریشی نہیں، اس لیے خلافت ہی جائز نہیں۔ اب آتے ہیں پروفیسر دلاور خان صاحب کی کاؤنٹر آرگیومنٹس پر۔ پہلے مفروضے کے تحت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف شریف مکہ کے فتاوی پر دستخط کیے تھے۔ خلوص تحقیق تو یہ ہوتا کہ جناب زاہد الراشدی صاحب مفکر اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی کسی تصنیف یا فتویٰ رضویہ کے کسی فتویٰ کا کوٹ کرتے اور اس بہت بڑے الزام کو ثابت کرتے، لیکن جب رضویات کے پورے مطالعے کے بعد انہیں کچھ نہ ملا تو انہوں نے کمال علمی بے ایمانی سے یہ مفروضہ خود گڑھ لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مولانا زاہد الراشدی صاحب خود قاصد کی ڈیوٹی کر رہے تھے اور انہوں نے بذات خود شریف مکہ کے فتویٰ اعلیٰ حضرت کو پیش کیے اور کاپی اٹیسٹ کروا کر واپس دوبارہ شریف مکہ کے حوالے کر دیے۔ اتنے بڑے تحقیق خلا کو محمد مسکین عباسی صاحب نے بھانپ لیا اور حضرت مولانا زاہد اور راشدی صاحب سے ان کے دعوے کا حوالہ طلب کر لیا۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے پھر ایک اور کہانی ڈال دی کہ چودھری خلیق الزمان صاحب کی ایک کتاب شاہراہ پاکستان میں یہ حوالہ درج ہے، یوں اندھیرے میں ایک اور تیر چلا دیا گیا۔ محمد مسکین عباسی صاحب نے خود اور دیگر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے شاہراہ پاکستان خود بھی پڑھی اور اسے بھی پڑھوائی، لیکن ایسا کچھ تحریر میں نہ ہوا، نہ ملا اور نہ مل سکتا تھا۔ اتنے بڑے جید عالم جو کہ ملک پاکستان میں قومی اسمبلی کے ممبر سے لے کر کئی اور بڑی اپوائنٹمنٹس پر رہے ہیں، اتنے بڑے جھوٹ کی توقع بھی نہ تھی، لیکن شاید بغض رضا ان کی علمیت پر حاوی آ گیا۔ اس دنیا میں تو ان کو شاید کوئی سزا نہ مل سکے، لیکن وہ اہل سنت و جماعت کے گناہگار تو ہیں بے شک۔ اس سے آگے پروفیسر دلاور خان دوسرے مفروضے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا مفروضہ جناب، دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک خلافت کی مخالفت کی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ تحریک خلافت عثمانیہ اور تحریک سلطنت عثمانیہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ تحریک خلافت کے طریقہ کار سے اختلاف، سلطنت عثمانیہ کی مخالفت ہرگز نہیں، لیکن مولانا راشدی کے بقول تحریک خلافت کے طریقہ کار سے اختلاف گویا سلطنت عثمانیہ کی مخالفت ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے رضویات کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سیاسی اعتبار سے جہاں تک سلطنت عثمانیہ، مقامات مقدسہ اور سلطان مسلمین کی حاکمیت تسلیم کرنے کا تعلق ہے تو اس میں امام احمد رضا خان اور دوسرے مسلمان علماء کا مکمل اتفاق ہے۔ انہیں تو صرف طرز عمل سے اختلاف تھا جو کہ گاندھی جی کے زیر اثر اور زیر قیادت میں اختیار کیا گیا تھا۔ یہاں میں امام صاحب کے پوائنٹ آف ویو کو کچھ اور واضح کرتا چاہوں گا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا سنی کانفرنس 1898 پٹنہ میں دو قومی نظریے کی داغ بیل ڈالی تھی اور وہ ہندو مسلمان اتحاد کے شدید مخالف تھے۔ بعد ازاں آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈران انکلوڈنگ شار مشرق اور بانی پاکستان دو قومی نظریے کے داعی بنے اور اسی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل پذیر ہوا۔ تحریک خلافت ہو یا تحریک موالات، اعلیٰ حضرت کا موقف ان کی وفات تک اٹل رہا، یعنی ہندو مسلم اتحاد کا مسلمانوں کو صرف نقصان ہے۔ بقول امام صاحب کے ہم کو اپنے اسلامی شعار کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہوگی جو اس اتحاد کی صورت میں ناممکن نظر آتی ہے۔ اس وقت کے کانگریس کے ملاؤں کے تحریک خلافت کے دوران طرز عمل نے اعلیٰ حضرت کے قلم کو گویا تلوار بنا ڈالا۔ اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں، تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے، خالی ہاتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یعنی کفار سے نیک برتاؤ اور موالات کی رخصت دی ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ انہیں اپنا انصار بنا لو، ان کے گہرے یار غار ہو جاؤ، ان طاغوت کو اپنے دین کا امام ٹھہراؤ، ان کی جے جے کار پکارو، ان کی حمد کے نعرے مارو۔
انہیں مساجد مسلمین میں باادب پہنچاؤ اور مسند مصطفیٰ پر لے جا کر بٹھاؤ، واعظ اور ہادی مسلمین بنا دو، کندھے پہ مٹکی زباں پر جے جے یوں مرگھٹ میں جاؤ، ان کی خوشی کے لیے شاعر اسلام بند کرواؤ، ان کی موت پر مساجد میں سوگ مناؤ، خدا کی قسم کی جگہ معاذ اللہ رام دہائی گاؤ، گائے کا گوشت کھانا گناہ ٹھہراؤ اور کھانے والوں کو کمینہ بتاؤ۔ تم نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر تم اپنا ہندو بھائی راضی کر لو تو اپنا خدا راضی کر لو گے۔ اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو معاذ اللہ تم گاندھی جی کو نبی مان لیتے۔ صاف کہہ دیا کہ ہم ایسا مذہب بنانے کی فکر میں ہیں جو ہندو مسلم کا امتیاز اٹھاوے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا قرآن پاک تم کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ تحریک خلافت کے دوران اہل دیوبند کا یہ طرز عمل ہی تو تھا جس نے اعلیٰ حضرت کو اس تحریک سے دور رہ کر سلطنت عثمانیہ کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ تو جناب ہم آتے ہیں تیسرے مفروضے پر۔ تیسرا مفروضہ، ترکی خلفاء قریشی نہیں، اس لیے ان کی خلافت جائز نہیں۔ محبین اعلیٰ حضرت مفروضے نمبر 3 پر ہم اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ سے بات کریں گے، ساتھ ہی ایک اجمالی خاکہ بھی آپ سے پیش کریں گے جس سے آپ کو اعلیٰ حضرت کی سیاسی بصیرت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔